حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین اور ایک اور قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ مدین ایک خوشحال بستی تھی جہاں تجارت عام تھی، بازار آباد تھے اور لوگ خرید و فروخت سے روزی کماتے تھے۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک نظر آتا تھا، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اس قوم کی سب سے بڑی خرابی ناپ تول میں دھوکہ تھی۔ وہ بیچتے وقت وزن کم کر دیتے اور خریدتے وقت پورا وزن مانگتے۔ ترازو میں کمی بیشی، پیمانوں میں ہیر پھیر اور جھوٹ ان کی عادت بن چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈراتے، حق کی بات سے روکتے اور کمزوروں کا حق مار لیتے تھے۔ حضرت شعیب نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ناپ تول پورا رکھو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ ابن نرمی اور حکمت سے سمجھایا کہ دیانت داری ہی اصل نفع ہے، اور حرام کمائی وقتی فائدہ تو دے سکتی ہے مگر انجام تباہی ہوتا ہے۔ مگر قوم کے سرداروں نے اب کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مال میں جیسے چاہی تصرف نہ کریں؟ انہوں نے دین کو مذاق بنایا اور حضرت شعیب کو دھمکیاں دینے لگے کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب نے صبر کے ساتھ جواب دیا کہ وہ ظلم اور دھوکے کے نظام کو قبول نہیں کر سکتے۔ ابن نے واضح کیا کہ وہ اصلاح چاہتے ہیں، فساد نہیں۔ مگر قوم کا غرور بڑھتا گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ تجارت میں دھوکہ ہی عقل مندی ہے اور دیانت داری نقصان کا سودا۔ یوں حق اور باطل کے درمیان واضح لکیر کھنچ گئی اور آزمائش کا وقت قریب آتا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو خبردار کرتے رہے کہ اگر وہ ناپ تول میں دھوکہ، جھوٹ اور ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ ابن نے انہیں پچھلی قوموں کی مثالیں دے اور بتایا کہ جب معاشرہ انصاف چھوڑ دیتا ہے تو وہ خود اپنے لیے تباہی لکھ لیتا ہے۔ مگر قوم مدین نے ان باتوں کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے حضرت شعیب کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ یہ جملہ دراصل ان کی ہٹ دھرمی اور بے خوفی کی علامت تھا۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا۔ پہلے شدید گرمی نے انہیں گھیر لیا، سانس لینا مشکل ہو گیا اور لوگ سائے کی تلاش میں بھاگنے لگے۔ پھر ایک خوفناک چیخ اور زلزلہ آیا جس نے پوری بستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہی لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے آج اپنی جان بھی نہ بچا سکے۔ ان کے مضبوط گھر، ان کی دولت اور ان کے ترازو سب بیکار ہو گئے۔ حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ نے محفوظ رکھا، کیونکہ نجات ایمان اور دیانت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اس واقعے میں ایک واضح پیغام ہے کہ معاشرتی برائی صرف عبادات چھوڑنے سے نہیں آتی، بلکہ کاروبار میں بددیانتی بھی اللہ کے عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔